ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، ابھی لوگوں نے چلنا پھرنا بند نہیں کیا. آپ حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں، چلنا پھرنا بند کر دیں. بیٹھ کر کے دھیان سے بات لی جائے. جب بھی سنیں دھیان سے بات لی جاوے، سمجھی جاوے، صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنا یہ ذمہ داری ہے. غلط سمجھنا، غلط لے اڑنا باتوں کو، یہ صحیح نہیں ہے. بازار سے صحیح صحیح چیزیں لوگ خریدتے ہیں، ایسے نہیں کہ جو اس نے دیا وہ لے لیا دکان والے نے. کیونکہ دین امانت ہے، دین امانت ہے. علماء فرماتے تھے کہ دیکھو کس سے دین لے رہے ہو، ملاوٹ والے سے یا صحیح والے سے. کس سے گھی لے رہے ہو، اصلی گھی ہے یا ملاوٹ ہے؟ کس سے دودھ لے رہے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کس سے دودھ لے رہے ہو. ایسے فرماتے دین کس سے لے رہے ہو، کون دین دے رہا ہے؟ کیوں کہ دین کو صحیح لینا ضروری ہے. دین دوا کی طرح سے ہے، دوا صحیح لینا ضروری ہے، نہیں تو ہلاک کرے گی. بیمار تو پہلے سے ہی ہے، وہ بھی دوا بھی غلط آئی تو کیا ہوگا کہ ہلاکت ہوگی. تو بے دینی تو پہلے سے چل رہی ہے اور بات بھی غلط آئی. اس لیے دین کے دین ذمہ داری کا نام ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. کس سے لے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو، کیا لے رہے ہو. ایمان کا اور امانت کا جوڑ ہے. کس کا؟ لا ایمان لمن لا امانت له. اس کے ایمان کا وہ اعتبار نہیں ہے کہ جس میں امانت داری نہیں ہے. ہاں، ایمان تو امانت داری سکھاتا ہے. ایمان امانت داری پر تیار کرتا ہے. ایمان اطاعت پر تیار کرتا ہے. ہاں، تو جتنا ایمان ہوگا اتنی بات صحیح کہے گا، اتنی بات صحیح مانے گا، اتنا صحیح عمل کرے گا، اتنا ڈرے گا اللہ سے. کیوں؟ ذمہ داری ہے. کس طرح پوری کی، کس حال میں پوری کی. ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہاں ہمارا رات کا پڑاؤ ہے، جگہ خطرے کی ہے، کون چوکیداری داری کرے گا؟ چوکیداری کرنا بھی محنت کا اور جہاد کا جز ہے. حراست اور جہاد دو، جیسے اعتکاف اور روزہ رمضان میں دو.
ان کا جوڑ ہے. جیسے ہمارا ساتھی رات کو چوکیداری کرتے ہیں, حراست کرتے ہیں, اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے جان مال کی حفاظت. وہ تو کون کرے گا چوکیداری؟ تو جگہ کٹھن ہے تو اکثر کٹھن کاموں کے لیے انصار اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. جتنے کٹھن کام ہو اس کے لیے انصار اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہم تیار ہیں, جو کام کٹھن ہو ہم کو دیجیے. یہ وفاداری کی علامت ہے. اور چالاکی یہ ہے کہ کٹھن کاموں میں سے نکل جاؤ, اور جو اعزازی کام ہے وہ لے لو تاکہ شہرت ہو جاوے. کیا ہو جاوے؟ شہرت ہو جاوے. اعزازی کاموں میں شہرت ہوتی ہے, پیدل چلنے میں شہرت نہیں ہوتی, بیان کرنے میں شہرت ہوتی ہے. ہاں, بیان کرنے کے شوق, تو پیدل چلا تو زور پڑے, یہ سب شوق کی چیز ہے کہ پیدل چلو, دیہاتوں میں جاؤ, غریب مسلمانوں میں کام کرو, ان پہ کلمہ صحیح کرو, کھانا پکاؤ. ہم نے ایک سفر میں 70 دن کھانا پکایا مسلسل. ہاں, 70 دن کا ہی وقت ملا وہاں. 70 دن صبح شام نہاتا سب. سمجھ نہیں بات؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کہ ہاں کہ شروعات محنت کی وہیں سے ہوتی ہے جہاں کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتے, کہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے, پھر پوچھنے والے پیدا ہوتے ہیں, مدد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں, تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جہاں کٹھن کام ہوتے تھے وہاں انصاری کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہمارے حوالے کر دیجیے, اسے ہم کر لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کٹھن کام ہمارے میں کرو, یاد نہیں ہے کرنا تو کسی سے سیکھ لیں گے. جیسے یتیم بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ساری ذمہ داری آتی ہے, باپ تو مر گیا ہے تو وہ سارے کام اپنے ذمہ لیتا ہے, خدمت کے بھی اور جائیداد کے بھی, اور وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے کیوں اسے باپ تو ہے نہیں. جس کے ذمہ کام پڑے گا اور جو اپنے ذمہ کام لے گا وہ صحیح چلے گا. کہ بغیر ذمہ داری لیے ہوئی ہے بات بنتی نہیں ہے. دلائل اپنی جگہ ہے, فضائل اپنی جگہ ہے, محنت اپنی جگہ ہے. بات کے لیے دلائل بھی ہوتے ہیں, بات کے لیے فضائل بھی ہوتے ہیں, اور محنت بھی ہوتی ہے. اصل محنت ہے. اصل کیا ہے؟ اصل محنت ہے. دیکھو گونگے لوگ سنتے نہیں فضیلت کیا ہے, سنتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, تو سنتا ہے گونگا؟ آپ لوگ تو پہلے ہی پڑھتے ہو. گونگا نہیں سنتا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب اس پر دلائل بھی نہیں ہے, اس کے بعد فضائل بھی نہیں ہے, تو کیا رہ گیا؟
کیا رہ گیا؟ محنت رہ گئی. تو محنت سے کام سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا؟ کس سے؟ دلائل سے. نہیں، دلائل تو اس کو دیے جاتے ہیں جس کو تردد ہو. دلائل کس کو دیا جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کی دلیل ہے. کسی وکیل دلیل پیش کرتا ہے اپنے اصیل کو بچانے کے لیے کہ ہمارا معاملہ صحیح ہے، تو وکیلوں کے پاس دلیلیں ہوتی ہے. کیوں کہ ان کے بارے میں تردد ہے تاکہ یہ آدمی مجرم ہے کہ نہیں، مجرم نہیں ہے. تو دلائل تو ہوتے ہیں متردد کے لیے. فضیلتیں ہوتی ہیں غافل کے لیے. ایک آدمی ایک چیز کی قیمت سے بے خبر ہے، اس کے نفع سے بے خبر ہے، تو اس کے نفع سے اس کو خبر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا یہ نفع ہے. اچھا، تو وہ اس کی غفلت دور ہو جائے گی، اپنے نفع کے شوق میں کام کرے گا. یہ ایک آدمی بھی خبر ہے نقصان سے، وہ بتایا کہ اس کا نقصان ہے، تو وہ اسے چھوڑ دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اپنی جگہ تینوں چیزیں ضروری ہے. موقع محل کے حساب سے کام ہوگا. نادانوں کو دلائل دو گے تو وہ مقابلے کریں گے دوسروں سے، الجھیں گے جاننے والوں سے. پھر بات بگڑ جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا کہ محنت اصل ہے، باقی دلائل کی بھی ضرورت ہے، فضائل کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہے. اپنی اپنی جگہ ہر چیز ضروری ہے. انگلی بھی ضروری، ناخن بھی ضروری. انگلی یا خالی ناخن؟ کہ ناخن بھی ضروری، انگلی بھی ضروری. ناخن اکھڑ جاوے تو کتنی تکلیف ہوگی دیکھنا. جب کچا کٹ جاوے تو بھی، تو اس کا بدن کے منفعت سے تعلق ہے. تو انگلی کی بھی ضرورت ہے، ناخن کی بھی ضرورت ہے. اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو، اس کی دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. کیا کرے گا؟ کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اسے کیا دیں گے؟ دین کی سمجھ دیں گے. حدیث شریف ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور فقہ فی الدین کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے آخرت کو وزنی سمجھے، وہی فقیہ ہے، وہی سمجھدار ہے. دنیا سے آخرت کو وزندار سمجھے، وہ سمجھدار. اور دنیا کو وزندار سمجھے تو کہ اس میں سمجھ نہیں ہے. تو چھوٹے بچے کی طرح سے اس کو ٹافی دے تو خوش ہو جاوے، اور اسکول مدرسے بھیجو تو ناراض ہو جاوے کہ نہیں جانا. تیار نہیں ہوتا وہ. ٹافی دو تو تیار ہو، ٹافی لو، چاکلیٹ کھاؤ. کیونکہ وہ نادان ہے، وہ ابھی نادان ہے. جب سمجھ جائے گا تو پھر ٹافی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے امریکہ میں دیکھا کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، جاب کر کے بھی لڑکے جو ہیں یونیورسٹیوں میں تعلیم لے رہے ہیں، کیونکہ ان پیسے دینے پڑتے ہیں.
پیسے ہیں نہیں تو پہلے جاب کریں گے، جاب سے پیسے کمائیں گے، پیسے کما کے پھر یونیورسٹی کی تعلیم لیں گے. کیوں کہ اب ان کو تعلیم سمجھ میں آ گئی، اب کافی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دین کی سمجھ مانگو. دین کی سمجھ نہیں پھر سفاہت ہے، بیوقوفی ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. ابراہیم کے دین سے کون بھی رغبت کرے گا کہ نادان. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ دین کی سمجھ. ہاں دنیا کی سمجھ ہوتی ہے لوگوں کو، کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پہلے سے ہی ہوتی ہے، اور جس چیز میں لگے گا اس کی وہ بڑھے گی، وہ سمجھ بڑھے گی جس چیز میں لگا اس کی. تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ اے اللہ مجھے اپنے دین کی سمجھ دے. نبی یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے دین کی سمجھ دے. دین کی سمجھ مل گئی بس. کہ دین کی سمجھ ملنے کی علامت یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھے گا. کس کو؟ آخرت کو. کھائے گا، کمائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن آخرت کو کہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرے گا. یہ سمجھدار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگیں، پھر اپنے آپ کو اس کے تابع کریں تاکہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی استعداد پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ استعداد پیدا ہو. محنت کرنے سے، صحیح محنت کرنے سے، صحیح سمجھ سے، صحیح عمل سے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے حق ادا کرنے کی. حق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں انصار کا ذکر کر رہا تھا. یہ انصار حضرات جو ہے وہ حق ادا کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ دین کا حق ادا کرنا. کیا کرنا ہے؟ اپنا حق ادا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر حق ہے. کس کا؟ اللہ کے دین کا. اللہ کے دین کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جاوے. کس کی مدد کی جاوے؟ دین کی. اللہ کے دین کا یہ حق ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے دین کی مدد کرے. اس لیے دین سیکھے، دین سکھاوے اور دین کے لیے محنت بھی کرے. اس کا نام ہے مدد. کیا کرے؟ دین سیکھے اور دین سکھاوے اور دین کے لیے محنت بھی کرے. نبی یہ تینوں کام کرتے تھے. اللہ کی طرف سے دین آتا تھا، وہ تو اللہ ان کو سکھاتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے نبی آپ کو اللہ وہ بات سکھائے گا جو آپ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے سکھانا ہوتا تھا. جی ہاں. پھر لوگوں کو سکھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کس کو سکھاتے تھے؟ کون سے لوگوں کو؟ ان لوگوں کو سکھاتے تھے جن کے اندر طلب ہے، کیونکہ طلب والا ہی سیکھے گا. جن لوگ داخلہ لیتے ہیں نا اسکولوں میں، مدرسوں میں، کیونکہ ان کو طلب ہے، وہ داخلہ لیتے ہیں، چاہے پیسے دینے پڑے، فیس دینی پڑے. تو تعلیم ہوتی تھی طلب والے کے لیے.
اور جو بے طلب ہیں ان کو دعوت دیتے تھے، اس کا نام محنت. بے طلب ہیں تو ان کو دعوت دیتے تھے، ذمہ داری سے آگاہ کرتے تھے. بے طلبوں میں محنت کے لیے جانا یہ دعوت ہے. پھر جب ان میں طلب پیدا ہو، ان کا رجوع ہو، تو انہیں سکھاؤ کہ ابھی آ گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، کہ اب انہیں سکھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ اصحاب صفہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ ہاں، یہ طلب والے ہیں، یہ طلبہ ہیں، وہیں رہتے تھے اصحاب صفہ، بھوکے پیاسے. ابو ہریرہ بھی ان میں سے. طلب والوں کو دین دینا اس کا نام تعلیم، بے طلبوں کو دین دینا اس کا نام دعوت. اس کا نام دعوت. کیا اسی طرح دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ذرا سبزہ دھیرے دھیرے اگتا ہے، پھر سب ہریالی ہو جاتی ہے. ایسے ہوگا. طلب والے تھوڑے ہوتے ہیں، بے طلب زیادہ ہوتے ہیں. طلب والے تھوڑے، طلبہ مدرسوں میں گنتی کے، طلب والے یہ گنتی کے کتنے ہیں کہ 800 1000 5000 6000 باہر گنتی کے ہیں، انگنت نہیں ہے. اور بے طلب کتنے؟ بہت. دیکھتے ہی چلے جاؤ. سمجھ میں نہیں بات؟ بے طلبوں میں دعوت، طلب والوں میں تعلیم. جی ہاں، اس طرح علم اور محنت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیا چلتے ہیں؟ صحابہ اس طرح تبلیغ کرتے تھے. حیات صحابہ پڑھنا کہ لوگ مسلمان ہو گئے کہ ہاں اب دعوت ہو گئی، اب کیا کرو گے کہ اب میں ان میں رکا ہوا ہوں، ان کو شریعت کے احکام سکھاتا ہوں. یہ کہتے تھے نبی کی سنتیں سکھا رہا ہوں، قرآن کے احکام بتا رہا ہوں، جب تک کہ آپ کا طرف سے دوسرا فرمان آوے وہاں تک میں یہیں ہوں. یہ کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ صحیح سمجھنا، صحیح لے جانا، نہیں تو کباڑ ہو جائے گا. جی ہاں، آخری زمانے میں حضور نے فرمایا جہل پھیل جائے گا. کیا پھیلے گا؟ جہل پھیلے گا. آدمی اپنی ماں کو تلوار سے مارے گا، باپ کو چھوڑ دے گا، دوستوں سے تعلق کرے گا. کیوں؟ جہل. باپ اچھا نہیں لگتا، دوست اچھا لگتا ہے. کیا بات ہوئی کہ جہالت ہے. اس لیے جہالت سے ایسا ڈرنا جیسے جہنم سے ڈرنا. جہالت سے کیسے ڈرنا؟ کیونکہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. جہالت کہاں لے جائے؟ جہنم. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. سر انجام جاہل جہنم بود. جاہل کا انجام جہنم. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا حق بھی نہیں جانتا، مخلوق کا حق بھی نہیں جانتا، اور کچھ کرتا بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں بات؟
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا ہے. کس کو؟ جاہلیت کو. بڑا کارنامہ ہے. 600 سال کی جہالت تھی. کتنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو جہالت تھی وہ بہت ختم کیا اس کو. جی ہاں، بڑا کارنامہ ہے یہ. کیا ہے؟ بڑا کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ. 600 سال کی جہالت 23 برس میں ختم کی ہے. کس سال میں؟ 23 سال. 23 سال قرآن اترا. 23 برس قرآن اترا، تھوڑا 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 کر کے. بس اسی کی دعوت، اسی کی تبلیغ، اسی کی محنت، اسی کا عمل. جی ہاں، 23 سال میں 600 سال کی جہالت ختم ہوئی اور دین مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہو. بشارت آ گئی، بشارت آ گئی، دین مکمل ہو گیا. بس. اور نبی کا کام پورا ہو گیا. تو اجتماع پورا ہو جاتا ہے تو اجتماع والے واپس جاتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ واپس جائیں گے. حج پورا ہو گیا تو حج والے واپس جائیں گے. تو نبی کا کام پورا ہو گیا تو نبی واپس جائیں گے. حجۃ الوداع، موت کی خبر آ گئی. کس کی؟ یہ آپ کی موت کی خبر ہے. بس. اس لیے ہم ذمہ دار ہیں اپنے دین کے. کس کے؟ اپنے دین کے. اس دین پر امانت داری سے کام کرنا ہے اور دین کی مدد کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے. اللہ سے دین کی سمجھ مانگنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے. نصرت آخر تک رہے گی. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا. ہجرت فرض تھی، فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن نصرت باقی ہے. نصرت ہجرت کے بعد سب سے بڑا عمل ہے. لو لم یکن الہجرہ لکنت رجلا من الانصار. ہجرت نہ ہوتی پھر میں بھی انصاری ہوتا، یہ فرمایا. کیوں؟ کہ نصرت کا درجہ بڑا ہے. نصرت کا درجہ بڑا. کہ نصرت سے دین اس طرح زندہ ہوتا ہے جس طرح زمین آسمان کے پانی سے زندہ ہوتی ہے. نصرت سے دین زندہ ہوتا ہے. کیسے؟ آسمان سے پانی نہ برسے تو سب مر جائیں زمین والے. جھاڑ ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بچے گا؟ کیوں بھائی؟ کوئی بچے گا نہ. تم سو رہے ہو، بچے نہ بچے. سب ٹھپ ہو جائیں گے، کاروبار بھی ٹھپ ہو جائیں گے. پانی نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، حکومتیں بھی ٹھپ ہو جائیں گی. اللہ نے فرعون کو 61 سال کی سزا دی تھی، پہلی سزا. ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کے یقین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ کے یقین کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرنا.
اللہ کے نبی کے اتباع کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرنا، تب مدد صحیح ہوگی، تب مدد صحیح ہوگی۔ اللہ کے یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہاں، اللہ کب مدد کرے گا؟ کہ جب یہ لوگ اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، تب اللہ ان کی مدد کرے گا۔ دستور ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی۔ نصرت کے لیے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو دشمنوں کو، دوستوں کو قدرت ظاہر معلوم ہے، قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، قدرت سے ہو رہا ہے۔ اسے دشمن کی طاقت پھیل ہو جاتی ہے، دشمن کی طاقت پھیل ہو جاتی ہے اور اللہ کے دوستوں کے کام بن جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تو سمندر پھاڑ دیا، سمندر کو پھاڑ دیا، وہ نکل گئے۔ وہی قدرت نے فرعون کو ہلاک بھی کر دیا۔ جب نصرت آئے گی تو حق کا ظہور ہوگا، حق ظاہر ہو جائے گا، حق غالب اوپر آئے گا، اور باطل مغلوب ہو جائے گا، باطل ڈوب جائے گا۔ قدرت دو دھاری تلوار کی طرح سے، دو دھاری تلوار، ادھر سے بھی کاٹے ادھر سے بھی کاٹے، ایسے قدرت کہ حق کو ترقی دے، باطل کو نیچا کرے، حق کو ترقی دے اور باطل کو نیچا کرے بیک وقت۔ یہ کون کرے گا؟ کہ اللہ کرے گا۔ اللہ کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں ہی کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا، اس لیے میری طرف آؤ۔ کس کی طرف آؤ؟ میری طرف آؤ۔ کیوں؟ کرنے والا میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں خود اللہ ہوں، انی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرو کہ ہماری عبادت کرو، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ میں خود اپنی ذات سے ہوں، کنے تنہا۔ تو میں نے کہا جب مدد اللہ تعالیٰ کے دین کی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ظاہر کریں گے، کمزور کو قوی کریں گے، قوی کو کمزور کریں گے، طاقتور کو بودا کریں گے، وہ بودے کو طاقتور کریں گے۔ بودا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اسے قوی کریں گے، وہ قوی ہے تو اسے کیا کریں گے؟ اسے بودا کریں گے۔ قدرت ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی نصرت سے قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت سے رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی اطاعت سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ جی ہاں، کہ اطاعت ہوگی تو اطاعت ہوگی تو رحمتیں ہوگی۔ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، دین ہے یہ۔ اس لیے دین سمجھنا، دین سیکھنا
اور دین کے لیے کام کرنا بھی ضروری ہے. پھر دین کے مددگار بننا اور دین کی مدد میں ذمہ داریوں کو لینا. کیا کرنا؟ ذمہ داریوں کو لینے سے کام بنتا ہے. ذمہ داریوں سے جان چرانے سے کام نہیں بنتا. ذمہ داری لاؤ. اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. حدیث میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. ذمہ داری سے گھبرا ہوئے میرے نام نہ آئے میں نہ کروں اور کوئی اور کر لے تو کوئی اور کر لے گا اور اللہ اس کی مدد کرے گا. کیوں کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا, یہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کو پیچھے کریں گے چاہو اور دوسرے سے کام کرائیں گے. جیسے ایک قلم نہیں چلتا نا تو اس کو ڈال دیتے ہیں, دوسرا قلم لے کے لکھ لیتے ہیں. کرنا نہیں کہ لکھنے والے یہ قلم چلتا نہیں پھینک دو اور دوسرا قلم لے لو. تو اللہ نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ تم نہیں کرو گے دوسروں سے کراؤں گا, دوسروں سے کراؤں گا. کیوں؟ یہ سب اللہ کی فوج ہے جس کو کام پہ لگا دے. سب اللہ کی فوج جس جائے کام کراوے. جی ہاں, سب اللہ کی فوج ہے. زمین, آسمان, چاند, سورج, سب ہوا, پانی, سب اللہ کی فوج. جسے جائے کام پہ لگا لے, وہ اسے حکم دے گا ہمارا کام ہے وہ تیار ہو جائے گی. تو اس لیے کہا کہ اپنی ذمہ داری لو, اللہ کی مدد لو. اپنی ذمہ داری لو, اللہ کی مدد لو. اپنی ذمہ داری لو, اللہ کی مدد لو. ذمہ داری سے نفس گھبراتا ہے. کسے گھبراتا ہے؟ ذمہ داری سے نفس گھبراتا ہے جس طرح مالداری سے خوش ہوتا ہے. ہر مالداری سے کوئی ناراض ہو جائے, مالدار گھر میں شادی ہوئی خوش ہو جائے. مالداروں کے گھر میں شادی ہو گئی, مال آئے گا تو مالداری سے خوش اور ذمہ داری سے بوجھ. اور اصل ذمہ داری کا نام ہے, کام تو ذمہ داری کا ہے. اس کا ذمہ داری سے کام کرو پھر اللہ کی مدد پاؤ گے. اسباب نہیں ہوں گے تو اللہ اسباب پیدا کرے گا. کیا پیدا کرے گا؟ کون پیدا کرے گا؟ اسباب تم کماؤ گے, میں کماؤں گا, تو اسباب کون دے گا؟ کہ اللہ. وہ اللہ اسباب دے گا جس نے ہم کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. تو ہم دیکھنے کے محتاج ہیں, تو دیکھنے کے لیے کیا دیا؟ کہ اسباب وہ پیدا کرے گا جس نے سننے کے لیے کان پیدا کیے. کیوں کہ ہم کو سننے کی بھی ضرورت ہے, سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. خالی جانور کی طرح سننا نہیں, جانور سنتا تو ہے سمجھتا نہیں. جانور سمجھتا ہے ہوگا 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 تو سمجھو مجھے پکار رہا ہے, وہ سمجھو. سنتی ضرور ہے گائے, کیوں کہاں ہے مگر سمجھ نہیں ہے. تو سننے کے اسباب پیدا کرنے والا اور دیکھنے کے اسباب پیدا کرنے والا اور بولنے کے اسباب پیدا کرنے والا جو پروردگار ہے وہی کامیابی کے اور ناکامی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے.
سمجھ میں بات؟ اس لیے اللہ پر یقین کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ میرے لیے کون اسباب پیدا کرے گا؟ کہ تیرے لیے آنکھیں پیدا کی ہے. تو نے آنکھیں مانگی تھی اللہ سے؟ کس نے آنکھیں مانگی تھی؟ کوئی گیا تھا مانگنے کے لیے؟ اس کے ماں باپ گئے تھے مانگنے کے لیے؟ کوئی نہیں گیا. کسی کی درخواست نہیں آنکھیں مانگنے کی، کان مانگنے کی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اسی نے آنکھیں بنا دی، اسی نے کان بنا دیے، اسی نے دل بنا دیے. لیکن تمہارا مسئلہ الگ ہے. قلیلا ما تشکرون. تمہارے پاس شکر گزاری بہت تھوڑی ہے. تمہارے پاس شکر گزاری بہت تھوڑی ہے، یوں کہہ رہے ہیں. نہیں تو اسباب کے اسباب تو ہم پیدا کریں گے. کیا پیدا کریں گے؟ اسباب ہم پیدا کریں گے تمہارے لیے. کیسے پیدا کریں گے؟ کہ اپنی قدرت سے پیدا کریں گے؟ تمہیں اس کی ترکیب بتائیں گے کہ کیسے پیدا کریں. حلوہ کیسے بناتا ہے؟ کیوں بھائی؟ مٹھائی والا حلوے کی ترتیب جانتا ہے. حلوہ کیسے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ان کو ترکیب یاد ہے. تو ترکیب تو ہنر والے کے لیے ہے، قدرت والے کے لیے ترکیب کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت والے کے لیے ترکیب کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. یا اللہ یہ کر کے مجھے یہ دے دے، یہ کر کے. تجھے اللہ کو ترکیب بتانے کا کیا حق ہے؟ تو تجھے کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دے، یہ دے. تو اپنی قدرت سے دے گا. کیسے دے گا؟ قدرت سے دے گا. جس قدرت سے پیدا کیا ہے، جس قدرت سے موت دیتا ہے. ہاں، حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ اللہ کی قدرت سمجھے مسلمان تو پھر اللہ سے لو لگائے گا. پھر اللہ کی نعمتیں سمجھنے سے اللہ سے محبت کرے گا. اللہ کی نعمت سمجھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. قدرت سمجھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اذکروا نعمت اللہ، میری نعمتوں کو سوچو. میرے اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا. کہ نعمت سوچو گے تو محبت پیدا ہوگی، قدرت سوچو گے تو یقین پیدا ہوگا. محبت اطاعت کرائے گی، قدرت یقین کرائے گی. دعوت دینے کے اور دین سمجھانے کے طریقے اور اسلوب ہیں. کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں بات؟ اللہ ہمیں نصیب کرے. بہت ضرورت ہے. انہیں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، کباڑ ہے. اس لیے قدرت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے کہ دین ہوگا کہ ہم اپنی قدرت متوجہ کریں گے. کوئی سبب نہیں تھا کہ عین وقت پر مدد آئے گی. مولانا جیسا فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد تو عین وقت پر آتی ہے. کب آتی ہے؟ عین وقت. وہاں آپ کے یہاں بھوپال کا پہنچنے کا وقت پہلے سے مدد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پریشانی ہے، حکم ہے، حکم پورا کرنا ہے، کچھ ہے نہیں. گھبراؤ نہیں، جب کام کرو گے تو عین وقت پر مدد آ جائے گی. ہاں اب کام کی ضرورت، اب مدد کی ضرورت ہے. عین وقت پر بارش ہوئی بدر میں، عین وقت پر فرشتے ہوئے. جب صفیں کھڑی ہو گئی تو فرشتے آئے. پہلے سے نہیں تھے فرشتے، نے بتایا تھا کہ تمام فرشتے کریں بھیجے گئے. خود اس سے زیادہ کلیئر کیا چاہیے؟ بارش کی بھی ضرورت تھی. مجمع پر پانی نہیں ہے. مجمع کے پاس میدان میں پانی نہیں ہے. پانی کی جگہ پر ابو جہل نے قبضہ کیا تھا. پانی نہیں ہے.
پانی نازل کیا، پانی اتارا، فرشتوں کی مدد اتاری. جی ہاں، نہ بارش تھی نہ فرشتے تھے، کچھ نہیں تھا. حضرت فرماتے تھے کہ گھبراؤ مت، اللہ کی مدد عین وقت پر آئے گی. وہاں تک اضطراب رہے گا، یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ کیا ہوگا، اضطراب رہتا ہے. پھر آتی ہے مدد. تو اب کیا کرے مدد آئی تو شکر کرے، ڈینگے نہ مارے، ڈینگے نہ مارے، شکر کرے. کیا کرے؟ سنت ہے یہ. کیا ہے؟ سنت. مدد آوے تو ڈینگ مارے، کیا میں نے جو کیا ہمارے یہ کیا. ہاں کہ ڈینگے مارو، ڈینگے نہیں مارنا، شکر کرو. الحمدللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ. مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 10,000 آپ کے ساتھی ہیں. کھل گیا دروازہ، پہلے نکل دیا تھا، اب اللہ لے آیا. اللہ لے آیا 8 سال کے بعد. تو کیا کیا؟ یہ کیا کہ بھائی اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو مارو، کچھ نہیں. تو کیا کیا؟ اللہ کا شکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کیا. 2 کام کیے. کتنے کام کیے؟ اصلی کام آج ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. اصلی کام تھا، اسی لیے بھیجا گیا تھا. ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے سبق میں فرماتے تھے کہ جب کسی حکومت کا مرکز خطرے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا سپہ سالار بھیجا جاتا ہے کہ اب آخری حملہ مرکز پر ہوگا. انتہا ہو گئی. تو فرمایا یہ مرکز تھا اللہ کا، ایک خطرے میں تھا، مشرکین نے اس کو قبضے میں لیا تھا، تو سب سے بڑا نبی بھیجا اس کی طرف. ہدایت کے لحاظ سے بھی آپ بڑے ہیں اور شجاعت اور بہادر کے لحاظ سے بھی آپ بڑے ہیں. صحابہ میدان میں نہیں جم سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمتے تھے. سب سے بڑا جرنیل ریاض احمد مکہ فتح کرنے کے لیے. بس ہو گیا فتح. بس اس لیے فتح مکے کے بعد آپ کے موت کی اطلاع آ گئی. اس کی کیا آپ کا کام ہو گیا، واپس آ جائیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. بس تو میں نے کہا فتح مکہ بڑا کام تھا. وہ بڑا کام اللہ نے آپ کے ہاتھ سے کرا دیا، بڑا کام کرایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اپنا سر اونٹ کی پیٹھ پر جھکا دیا اللہ کے سامنے سجدے میں. کیوں کہ یہ مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. ہاں نہیں تو مجھے یہاں سے نکال دیا تھا. آج اللہ مجھے لے آیا، میرے ساتھیوں کو لے آیا. برسوں کی تمنا پوری ہوئی. صحابہ نے رات کو پیٹ بھر کر عبادت کی، جیسے لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں نا بھوکے. پیٹ بھر کر کھانا کعبہ میں اللہ کی عبادت کی. یہ پیاسے تھے اس کے، عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، داخل نہیں ہونے دیتے تھے. عبادت کی جگہ ہے. تو رات کو تھکا ہوا پیٹ بھر کر سوتا ہے، وہ بھوکا
پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور پیاسا پیٹ بھر کر. تو یہ رات کیسی گزاری؟ یہ خوب عبادت میں گزاری کہ آج اللہ نے عبادت کے مرکز کو ہمارے لیے کھول دیا. پیٹ بھر کر عبادت کی. عبادت کے لیے یہ کام کیا ہے، حکومت کے لیے نہیں کیا تھا. پیٹ بھر کر عبادت کی ساری رات. ابو سفیان کی بیوی کہتے ہیں اتنی عبادت مشرکہ تھی اور سخت تھی. حضور کی ساس ہوتی ہے، بعد میں اسلام لائی. کہ آج کی رات جتنی عبادت میں نے دیکھی ایسی کبھی نہیں دیکھی. حالانکہ ان کا گھرانہ جو ہے وہ اس کے ٹھیکیدار ہے کعبے کا. تو دیکھتے رات دن کون کعبے میں آتا ہے کون جاتا ہے. قبائل ٹھیکیدار کے کعبے کے. آج کی رات جو عبادت میں نے دیکھی ہے ایسی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. خدا کی عبادت آج ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے. اللہ کے بندے اللہ کی عبادت پر آ جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے کہ بس آپ کا کام ظاہر ہو گیا. تو آپ نے اللہ کا شکر کیا، کام ہوا تو شکر کیا اور پیشانی اونٹ کے پیٹھ پر جھکائی سیدھے کی طرح اور ایک الحمدللہ آج اپنا وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے اور آج اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. تو اللہ کا شکر کیا اور دشمنوں سے مخالفوں سے بدلہ لیا. یہ میرے مخالف ہیں انہیں ہٹاؤ گراؤ، کہ یہ تو حکومتوں کا طریقہ ہے، نبوت کا نہیں. کہ اپنے مخالفوں پر رحم کا اعلان کیا. اس کا اعلان کیا کہ آج کا دن رحم کا دن ہے. اس کا ہاں یہی طریقہ ہے نبوت کا. باقی شورشیں ہوگی، جب کام کا ادھر کام کا عروج ادھر شورش کا عروج. جی ہاں دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ کام بھی عروج پر، شورش بھی عروج پر، گڑبڑ بھی عروج پر. لیکن نبوت کے کام کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں. تو وہ برکتیں ایک مخلوق کے لیے رحمت، اللہ کے لیے شکر. مخلوق کے لیے رحمت اور اللہ کے لیے شکر. کیوں کہ کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اسی نے کیا ہے، اس لیے اس کا شکر کیا جائے گا. اس کا شکر کیا جائے گا اور غلط کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تو ان کو معاف کر دیا. ان کو معاف کر دیا جو ستا رہے تھے. سمجھے نہیں؟ ہاں کئی سال سے ستا رہے تھے، 21-22 سال سے ستا رہے تھے. تو ان کو معاف، کچھ لینا دینا نہیں ہے. کچھ لینے دینے جاؤ تمہارے ساتھ معافی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ہاں تو اس پر اللہ کا شکر کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تو ہم تو اسی کے لیے ہیں کہ اللہ کا کام ہو جاوے. ذمہ داری پر ہیں، ذمہ داری پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاوے. اس لیے اللہ کے دین پر رہنا ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے.
اور یہ مدد کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. مدد کا سلسلہ قیامت تک. قیامت تک مسلمانوں پر اللہ کے دین کی مدد کی ذمہ داری ہے. کس کی؟ ہاں، کہ جب دین کی مدد ہوگی تو اللہ کے حکم ہر لائن کے زندہ ہو جائیں گے. ایمان کے احکام، عبادت کے احکام، رہن سہن کے احکام، لین دین کے احکام، ہاں سب احکام، ہر لائن کے احکام زندہ ہوں. یہ نصرت کی تاثیر ہے. جب اللہ کے دین کی صحیح مدد ہوگی تو جیسے پانی پہنچتا ہے تو ہر چیز اگ جاتی ہے. پانی پہنچنے سے صرف مطلوبہ چیز نہیں اگتی جو بوئی ہے وہ، بلکہ اور چیزیں بھی اگ جاتی ہے. کیا اگ جاتی ہے؟ اور چیزیں اگتی ہیں. اور چیزیں اور کام کے لیے ہوتی ہے. تمہاری مطلوبہ چیز تمہارے کام کے لیے ہوتی ہے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. ہاں، کپاس کی کھیتی میں صرف کپاس نہیں ہوتی، اور بھی زائد چیزیں ہوتی ہے. اس کو نکال دیتے ہیں وہ، پھر ان کے جانور کھا جاتے ہیں. جانور وہ ان کے لیے اگائی ہے، یہ تمہارے لیے اگائی ہے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے گزارے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے چارے کے لیے. تو چارہ گزارا دونوں، چارہ اور گزارا دونوں. چارہ ان کے لیے، گزارا تمہارے لیے. ایسے ہی میرے بھائیو، دین کے مددگار بننے والوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. جن کو فائدہ پہنچنا چاہیے انہیں مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور غیروں کو بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، ہمارا دین پھیلنے سے کسی غیر کا نقصان نہیں ہوگا. جیسے پانی برسنے سے اناج بھی ہوا، چارہ بھی ہوا، کہ نہیں ہوا؟ اناج ہوا تو اناج کس کے لیے؟ اناج آپ کے لیے. اور چارہ کیلا آپ کے لیے، چھلکا بکری کے لیے. چھلکے بکریوں کو ڈالتے ہیں، بکری کھا جاتی ہے. خالی کیلا ہمارا نہیں ہے، کیلا بکریوں کے لیے. اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے. تو جب دین پھیلے گا تو پھر سب کا بھلا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سب کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ دین پورا آیا نہیں، اس لیے غلط فہمیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے دین سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، کہ ان سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بارش کے پانی، حضور نے فرمایا میری نبوت، میری دعوت، میرا علم بارش کے پانی کی طرح سے. بارش کے پانی میں کس کا نقصان ہے بتاؤ؟ سب بارش کا پانی چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، اور سب جگہ برستا ہے، اور سب جگہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ عربوں سے بات کی، میں نے بارش کا پانی سب جگہ فائدہ دیتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ ہم باتیں کرتے ہیں عربوں سے، میں نے کہا سمندر میں پانی برسے تو کیا فائدہ؟ یہ کہ عرب نے کو کوئی فائدہ نہیں، خبر نہیں اس کو بیچارے کہ سمندر میں پانی برس گیا، پانی میں پانی کیا فائدہ، آگ میں آگ. سمندر پر پانی برستا نہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ سمندر میں پانی برسنے سے موتی پیدا ہوتے ہیں. کیا پیدا ہوتے ہیں؟ موتی. وہ کہیں نہیں پیدا ہوتے، کہیں نہیں پیدا ہوتے. زمین زعفران پیدا کرے گی، موتی نہیں پیدا کرے گی. زمین کیا پیدا کرے گی؟ زعفران. ہندوستان میں زعفران ہوتا ہے، ہندوستان میں زعفران پیدا ہوتا ہے، ادرک پیدا ہوتا ہے.
موتی زمین میں نہیں پیدا ہو، موتی کہاں پیدا کریں گے؟ یہ قدرت ہے. اس لیے فرمایا کہ ہماری نبوت جو ہے بارش کے پانی کی طرح سے ہے. بڑی بڑی بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی بات کہی. سمندر ہو، پہاڑ ہو، پہاڑوں پر پانی برستا ہے تو نہریں چلتی ہے، ندیاں جاری ہوتی ہے، میلوں تک جاتی ہے، سمندر میں جا کے گرتی ہے. جانتے ہو نہیں جغرافیہ پڑھنے والے، فلاں ندی فلاں جگہ سے چلتی ہے اور فلاں سمندر میں جا کے پڑتی ہے. اتنا پانی برستا ہے پہاڑ پر. یہ بھی فائدہ نبوت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری نبوت دی ہے. کیا دی؟ پوری نبوت. جتنی کثر تھی سب پوری کر دی. کثر تھی، فرمایا میں ایسا ہوں جیسا کسی نے محل تیار کیا تھا، ایک اینٹ رہ گئی تھی، لوگ آ کے محل کا نظارہ کرتے تھے کہ یہ محل تو بہت خوبصورت ہے، پھر یہ اینٹ کیوں نہیں یہاں لگائی؟ پھر جب میں آ گیا تو وہ اینٹ لگ گئی. کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں. اب محل مکمل ہو گیا، اب دیکھو رہو. ہاں جی ہاں، کار نبوت کثر سے پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ کثر سے. کوئی کثر نہیں ہے کہ کار نبوت کثر سے پاک ہے. کوئی کثر نہیں ہے، پورا ہو گیا. سمجھ نہیں بات؟ اللہ نے دین پورا دین دیا، اس لیے پوری ذمہ داری آ گئی. کیا آ گئی؟ پوری ذمہ داری آ گئی. اس لیے اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ توفیق مانگو اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرو. یہ ہمارے سے تقاضا ہے. ہاں، یہ ہم سے تقاضا ہے. نصرت کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. دیکھو میرے مال میں، میری جان میں، میری حیات میں نے دین کی کتنی مدد کی ہے. آدمی اپنے خرچ آمد کا حساب لگاتا ہے، اپنے خرچ آمد کا حساب لگاتا ہے کہ اپنے دین میں کتنی مدد کی ہے، کتنا تھکایا ہے، کتنا تھکایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں. کیا نہیں دیکھا؟ آپ کی زندگی میں آرام نہیں تھا. لیست لہو راحہ، آرام نہیں تھا، راحت نہیں تھی. کھانے کی رغبت تھی، کھانا ہے نہیں. کھانا ہے نہیں اور کام ہے تو راحت ملے گی؟ تو بھوکے کام کریں گے. لیست لہو راحہ، کیا آپ کے لیے کوئی راحت نہیں تھی. کام ہی کام، کام ہی کام، کام ہی کام. کب تک؟ کہ موت تک. کہ موت کے بعد پھر کوئی کام نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کی حالت آئی تو فاطمہ نے کہا واہ کر بابی، ہاں میرے باپ پر کتنی تکلیف ہے، سکرات کی تکلیف. آپ نے لا کربا لابی کے بعد اليوم، کہ تیرے باپ پر آج کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں ہے، ختم. تو آج ہے ختم. اب ذمہ داری پوری ہو جائے گی.
سمجھ آئی دوستوں بات؟ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی مدد کرنی، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف و احسان کرنا ہے۔ بندوں کے ساتھ کیا کرنا؟ لڑنا؟ بیوی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ لڑنا تو کیا کرنا؟ نوکروں کو گالیاں دینا، کیا کرنا؟ تو کیا کرنا؟ کہ اللہ کو ایمان اخلاص دکھاؤ اور بندوں کو کہ بندوں کو انصاف دکھاؤ، احسان دکھاؤ۔ اصول ہے، کیا ہے اصول؟ کہ بندوں کو انصاف دکھاؤ، بندوں کو احسان دکھاؤ۔ جو حق پر ہے اسے حق پر سمجھو، جو نا حق پر ہے اسے نا حق سمجھو۔ یہ نہیں کہ نا حق پر ہے لیکن میرا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، غلط بات ہے۔ وہ حق پر ہے اور میرا مخالف ہے، لہذا اس کی کوئی تائید نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جی ہاں، دین نہ سمجھنے سے اور دین کے سمجھ کے مطابق نہ عمل ہونے سے ساری پھانسیں آئی ہیں۔ یہ سب پھانسیں ہیں جو چبھی ہے، چبھ رہی ہے۔ پھانسیں ہیں، یہ پھانس چبھ جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے چٹائی کی پھانس چبھ گئی، بہت پریشانی ہوگی۔ ٹھیس لگی، پھانس چبھ گئی چٹائی کی۔ یہ پھانسیں ہیں تو چبھ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ کیا سکھایا تھا؟ انصاف کرنا سکھایا تھا۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہے لوگوں میں محنت کروں تاکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں۔ امرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم ہے میں سب سے پہلے ایمان لانے والا بنوں، میں سب سے پہلے اللہ کی بات ماننے والا ہوں۔ یہ سب امرت تو ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ یہ بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے۔ جیسے نیچے کا افسر کہتا ہے نا مجھے اوپر سے یہ آرڈر ہے، نیچے کا افسر کیا کہتا ہے؟ تو اوپر سے یہی ہے، اوپر سے یہی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے۔ قرآن حدیث پر غور کرو، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کوئی نہ مانے تو بھی میں مانوں گا، امرت ان اکون اول المسلمین، کوئی نہ مانے تو بھی میں مانوں گا اللہ کی، میں سب سے پہلے اللہ کی ماننے والا ہوں، مجھے اس کا حکم ہے۔ جی ہاں، حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو انصاف کرنے کا حکم ہے، انصاف کرو، انصاف کرو، انصاف کے بغیر حق ادا نہیں ہوگا، ظلم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں ہوا کہ ظلم ہوا فوراً۔ تو مجھے انصاف کا حکم ہے۔
قرآن حدیث میں ایسے عمر تو مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے، مجھے حکم ہے 7 اعضاء پر سجدہ کروں. سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا. مجھے حکم ہے 7 اعضاء پر سجدہ کروں. سمجھ میں آئی بات؟ تو مجھے کیا حکم ہے کہ انصاف کروں. تو انصاف کرنے کا حکم ہے. انصاف کرنے کا حکم ہے مجھے ایک اللہ کی عبادت، کیسے انصاف کرنے کا حکم ہے. تو مخلوق کے مقابلے، مخلوق کے لیے انصاف اور احسان، انسان ہو، جانور ہو، دشمن ہو، دوست ہو، انصاف احسان دونوں سب کے ساتھ. وہ احسان کرنے کے، انصاف کرنے کے طریقے سیکھنے پڑیں گے. انصاف کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ احسان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ احسان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ سکھاتے ہیں. اور وہ صحیح جو سیکھ کر جو عمل کرے وہ صحیح، بغیر سیکھے جو عمل کرے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. اور سیکھ کر کرے تو پھر وہ صحیح، اور بغیر سیکھے کرے تو اس کا کوئی اطمینان نہیں. کہتے دال پر ہی نہیں ہوگا، وہ چھوٹا بڑا ہو جائے گا. درجی بننا تو سیکھا نہیں اور کپڑا کاٹ دیا. درجی بننا تو سیکھا نہیں اور کپڑا ٹھان لے کے کاٹ دیا. صحیح کٹنگ ہوگی؟ نہیں بنے گی. جو بھی آدمی بغیر سیکھے کام کرے گا، جس سے گزرے گا نہیں وہ صحیح رہبری نہیں کرے گا. جس سے گزرا ہے جس راستے سے، اس راستے کی رہبری صحیح کرے گا. ہے نہیں بات یہ؟ اور جس کام کو خود کیا ہی نہیں ہے تو اپنے ذہن سے اس کی بہت سی شکایت نکلے گی اور وہ اعتدال پر نہیں رہے گی. انصاف، کہ انصاف کرنا فرض ہے. کیا کرنا؟ انصاف ہر وقت فرض ہے. انصاف ہر وقت. انصاف میں ہوگا ظلم ہوگا. تو انصاف کا تعلق ہر وقت ہے. اللہ کے ذکر کا تعلق ہر جگہ ہے. تو مخلوق کے ساتھ کیا سکھایا؟ انصاف کرو. اپنے لیے جو چیز پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اپنے لیے جو ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے. کہ انصاف کیا رہتا ہے؟ بنیاد، انصاف کی بنیاد یہی. انصاف کی یہی بنیاد ہے. جو اپنے لیے پسند کرو گے وہ دوسرے کے لیے پسند کریں گے، اور جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کے ناپسند کریں گے. یہ ضروری انصاف. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے فاقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جیسے ذکر کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں. تو کس سے محبت کرتے ہیں؟ انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انصاف کا تعلق مخلوق سے ہے، اخلاص کا تعلق اللہ سے ہے. اخلاص اللہ کا حق ہے. اخلاص کس کا حق ہے؟ اللہ کا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عبادت کرو اللہ کی اپنے دین کو اخلاص والا بنا کر کے. تو اخلاص اللہ کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ ہاں، اخلاص نہیں تو اللہ کچھ نہیں دے گا.
کیوں کہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس نے اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے، تو کیا دے، اس کو کیا ملے گا؟ تو اخلاص اللہ کا حق ہے اور انصاف بندوں کا حق ہے، مخلوق کا حق ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے ناپسند کریں گے۔ یہ اصولی بات، یہ اصولی بات، اس لیے کہ انصاف کا نقطہ کون سا ہے؟ انصاف کر گزرو، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے یہ ہے کہ احسان کرو، کہ یہ تو تیرا حق تھا، یہ ہماری طرف سے احسان۔ ایک آدمی تھا جو تانگا چلا تھا، گھوڑا گاڑی، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں، جب حضرت اس وقت میں یہ بسیں اور یہ جو اب ہے وہ نہیں تھا، تو اسٹیشن پر جانا ہے تو وہی تانگا گھوڑے والی گاڑی۔ ایک مسلمان تھا، اس کا تانگا تھا، تو وہ ہر وقت اس کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت کو اسٹیشن جانا ہے تب گاڑی لے کے آ جائے کہ میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، اچھی بات ہے، اس کی خدمت۔ تو اس کا کرایہ طے ہوتا تھا، یہ خالی جزاک اللہ نہیں ہوں، کرایہ والا کوئی نہیں، جزاک اللہ ایسا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے جماعت والوں کا لین دین صاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سب جزاک اللہ میں چلا جائے، کسی سے کچھ منگوایا پیسے نہیں دیے، چائے منگوائی پیسے نہیں دیے، واہ، ہاں، بزرگی کی مت میں چائے منگوائی پیسے نہیں دیے، پوچھو کتنے پیسے چائے کے ہوئے؟ ہاں ضروری ہے، اس کا حق ہے، پھر وہ شکایت کرے گا 9 روپے کی چائے آئی تھی اور دیے نہیں پیسے، جزاک اللہ میں شامل ہو گئے، یہ بھی انسان کے خلاف ہے، یہ بھی بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ ہاں تو اپنے گھر سے تو لایا ہی نہیں، دکان سے لایا، میں جاتا تو مجھے بھی دکان میں پیسے دینے پڑتے، تو لائے تو تجھے دینے پڑے، یہ پیسے لے لے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ تو اس کا کرایہ کیا تھا؟ 12 آنے، یعنی آج کے 75 پیسے، روپے میں 25 پیسے کم، پہلے آنے چلتے تھے انگریزوں کے زمانے میں، روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، اب 100 پیسے ہو گئے، تو اس کے 12 آنے تھے۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ سفر کرتے تھے اور اس کو پورا روپیہ دیتے تھے، وہی فرماتے تھے بھائی 12 آنے تو آپ کا حق ہے اور 25 پیسے ہماری طرف سے قبول کرو، یہ احسان۔ 12 آنے دینا یہ تو انصاف ہے، اس کا حق ہے، اس کا گھوڑا، اس کی گاڑی، اس کی اپنی ذات، یہ تینوں استعمال ہوئی ہے خدمت میں، تو انصاف، یہ کرایہ ہے، یہ تو اس کا حق ہے، انصاف ہے، یہ دینا پڑے گا، اور 25 پیسے ہماری طرف سے قبول کر لو، ہدیہ، کوئی واپس نہیں لینا روپے میں سے کچھ، یہ معمول تھا۔ انصاف اور احسان کی مثال ہے، 25 پیسے احسان اور 75 پیسے انصاف، اس کا حق، انصاف ادا کرنے سے حق ادا ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ ہاں۔
یہ سب جگہ چلے گا. بیوی کا حق ہے تو بیوی کو پیسے دے دو, بیوی کے پیسے خرچ ہو جائے بیوی پیسے دے دو. کیونکہ اپنے پیسے ہیں اس پر زکات واجب ہوتی ہے. مگر چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, آخری زمانے میں جہل پھیل جائے گا. یہ جہل پھیلا ہوا ہے. سب کا حق ہے. انصاف اور احسان مخلوق کے ساتھ, انسان ہو جانور ہو, دشمن ہو دوست ہو, یہ ہر وقت واجب ہے انصاف کرنا. پھر کوئی فتنہ نہیں ہوگا. محبت ہوگی, جیسے آدمی یہاں پر اپنی گاڑی لے کر آ جائے. ہاں سمجھ میں آئی بات. معاشرہ اسلامیہ, اسلامی ماحول, اسلامی رہن سہن اسی کو کہتے ہیں. جب وہ نہیں ہوگا تو پھر دعوت نہیں پھیلے گی, عداوت ہوگی. ان کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ان میں انصاف نہیں ہے, ان میں احسان نہیں ہے. پھر وہ اپنی روٹی پر دال کھینچنے کی بات ہوگی. پھر روٹی تو ہے دال لا, روٹی میری دال تیری. مثال ہے لڑائی کی. میرا تو میرا ہے, تیرا ہے وہ بھی میرا. یہ نہیں سکھایا, یہ نہیں سکھایا. یہ سکھایا, ایمان سکھایا, عبادات سکھائی, اخلاق سکھائے, احسان سکھائے. اس کی تبلیغ ہے. 5 کاموں کی فقط نہیں ہے, اس کی تبلیغ ہے. ان میں سب آ جائے گا. 5 کام بھی آ جائیں گے, 50 کام بھی آ جائیں گے. سمجھ میں یہ بات. احسان اب میں کہہ رہا ہوں بات لمبی ہو گئی تو یہ کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی ہے, اور اپنی ذمہ داری بھاگ جانا ذمہ داری کے وقت. اعزازی ذمہ داری پوری کرنی, عمومی ذمہ داری نہیں پوری کرنی. عمومی قسط میں نہیں جانا, خصوصی قسط میں جانا, بیرون میں جانا, پیدل نہیں جانا. یہ ہاں چونچلے ہیں, اس کو چونچلے کہتے ہیں. اس کیا کہتے ہیں؟ چونچلے, منچائی. اس کو منچائی کہتے ہیں, چونچلے کہتے ہیں. اس کو اردو چونچلے ہیں. برتن نہیں مانجنا, بیان کرنا کہ برتن مانجو. جماعت میں کہ برتن مانگنے شوق نہیں, بیان کرنے کا شوق. کہ برتن مانجو, کیا کرو, کس کے, جماعت کے. برتن اٹھاؤ, کس کے, جماعت کے. اپنا تو سب اٹھاتے ہی, پھر بن جائے گا. برتن مانجے بھی, برتن اٹھاوے بھی, جو اسے نہیں گزرا وہ نہیں بنے گا. اور چیزیں بن جائے گی اس کی, لیکن جماعتی کام میں نہیں بنے گی, نہیں بنے گا. کہ برتن اٹھائے بھی ہیں, برتن مانجے بھی ہیں. جب نئی نئی ساتھیوں کو لے کر پھرو گے نا تو برتن مانجنے پڑیں گے, اور برتن اٹھانے بھی پڑیں گے. مول صاحب مجھے کہتے, مول صاحب یہ برتن باندھو نا. کیوں, مجھے بیتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مول صاحب بھی کہے اور برتن بھی منجوا گئے. کیوں, بیچارے جانتا ہے نہیں مجھ کو. پھر جب جاننے لگے تو اکرام کرنے لگے. مجھے نہیں جانا, کام کو جانا. اس نے کام کو جانا تو پھر اکرام کرنے لگے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستایا، پھر آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، کیوں؟ پہلے یہ نبی نہیں تھے کہ پہلے تھے، ہم نے پہچانا ہی نہیں تھا، ہم جاہل تھے. یہ کہتے تھے کہ آپ کو پہچانا نہیں، کیا کریں، ہماری جہالت سے آپ کو نقصان ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی. تو ایسا ہی لوگ آپ کو ستائیں گے کیونکہ آپ کو پہچانتے نہیں کہ آپ خدا کا کام لے کے چل رہے ہیں. اسے گھبرانا نہیں ہے، اس سے آپ کی ترقی ہے. ہاں، اس کے بغیر بنتی نہیں. ہاں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو نیچے سے اوپر جائے گا اس میں ہوگا خلوص. نیچے اوپر کیا؟ 5ویں منزل پر برتن مانتے اللہ نے اوپر تک پہنچا دیا. اب علاقے کی ذمہ داری آ گئی تو اپنی ذمہ داریاں رو کے پوری کرے گا، دھمکا کے نہیں پوری کرے گا. نہیں تو دھمکائے گا، کیوں نہیں مانتے میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ روئے گا نہ ماننے پر، یا اللہ لوگ میری مانتے نہیں ہیں. کوڑے گا، کیا کرے گا؟ کوڑے گا کہ لوگ مانتے نہیں، ساتھی سمجھتے نہیں. ہاں، اسے کوڑن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کوئی نیچے سے اوپر گیا ہے تو اسے قرآن ہو جائے یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. اے میری قوم، کیسی بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف لے جاتے ہو. یہ کڑ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کڑ رہا ہے اندر سے، دھمکا نہیں رہا اس کو. حضور فرماتے تھے ایک ایسا معاملہ ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر دوزخ سے بچانے کی فکر میں ہوں اور تم جو ہے اچھل کر دوزخ کی طرف جاتے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نیچے سے اوپر جاؤ. ترقی تو دینے والا کون ہے؟ ہاں، یا شورا میں پہنچ گئے تو ترقی ہو گئی، صدر بن گئے تو ترقی ہو گئی، سیکریٹری ہو گئی. یہ سر ترقی کون دے گا؟ اللہ جسے اونچا کرے، اللہ جسے نیچا کرے، اللہ جسے عزت دے، اللہ جسے ذلت دے. ایک ہی دینے والا ہے، باقی سب لینے والے ہیں. لینے والے کتنا؟ ایک. لینے والے کتنے؟ ہاتھی بھی اللہ سے لے گا اور چونٹی بھی اللہ سے لے گی. ہاتھی کو کون دیتا ہے اور چونٹی کو کون دیتا ہے؟ دینے والا ایک، لینے والے بہت. بس تو ترقی دینے والا، لینے والے بہت. کوئی حرج نہیں. فرماتا ہے تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور تمہاری سب کی مانگ میں پوری کرو، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ فرمایا اللہ نے بے نیازی. اس لیے کام اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے. یہی نیت لے کر سوئیں، یہی نیت لے کر اٹھیں اور اس کے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ آگا پیچھا ہو گیا ہو تو معاف کر دینا. وہ ضرور اٹھ کے معافی مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت. اے اللہ میں نے کچھ آگا کر دیا ہوگا، کچھ پیچھا کر دیا ہوگا، جو کچھ ہو گیا وہ اس کو معاف فرما دے گا. ذمہ داری سے ڈرے. اپنی ذمہ داریاں لینی ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. جان مال میں اللہ کا حق سمجھنا ہے، جان مال میں اللہ کے بندوں کا حق سمجھنا ہے. جان مال میں بندوں کا حق سمجھنا ہے، مخلوق کا حق سمجھنا ہے. مرغی پالی ہے تو مرغی کا حق ہے. ہاں، مرغی پال رکھی ہے تو مرغی کا حق ہے. بکری پالی ہے تو
بکری کا حق ہے. یہ خالی بکری کا دودھ دونا ہے. یہ بکری پالی بکری کا حق ہے. حضور فرماتے تھے اونٹ پالا ہے ان کا اس کا حق ہے. جی ہاں، دین ہے اس کا نام. حق پہچاننا، حق ادا کرنا، اور بدلہ کس سے لینا؟ بکری کیا بدلہ دے گی؟ اللہ بدلہ دے گا. اونٹ کیا بدلہ دے گا؟ بھکاری کیا بدلہ دے گا؟ اللہ بدلہ دے گا. بھکاری بدلہ دے گا، غریب بدلہ دے گا، صدقے اللہ دے گا. غریب کا تو احسان ہے کہ اس نے صدقے کو لے لیا اور تمہارا صدقہ پہنچ گیا. اس لیے کام کرنا ہے. اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کٹھن کٹھن کام انصار کی طرح لینا. کٹھن کام تو وہ انصاری یہ چوکیداری میں کروں گا کہ ہاں کرو. پھر بتایا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ، میں بتاؤں جائے. دیکھو یہ جگہ ہے، اس کی طرف سے دھیان رکھنا، جاؤ. چلے گئے. رات کو صبح ہوئی نماز کے لیے جناب آئے. لوگوں سے فرمایا تمہارا اس سوار کا کیا خبر ہے؟ عرض کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا. نماز پڑھانے کے بعد فرمایا تمہارا سوار آنے ہی والا ہے. چاندنا ہو گیا تھا تو وہ لوگوں نظر آیا کہ وہ جھاڑیوں میں سے آ رہا ہے. جھاڑیوں میں سے آ رہا ہے. آ کے کھڑا ہو گیا سامنے. حضور مصلی پر ہے، سلام کر کے کھڑا ہو گیا. اب اسے کام پوچھا. کیا پوچھا معلوم ہے؟ کام پوچھا. یہ نہیں پوچھا رات خیریت سے گزری، کچھ نہیں. فرمایا یہ بتاؤ رات کو گھوڑے پر سے اترے تھے؟ گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا تھا. یہ بتاؤ رات کو گھوڑے پر سے اترے تھے؟ یہ سوال کیا. کیا جواب دیا؟ کہ نہ، پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر رہا ہوں، چوکیداری کر رہا. ہاں پیشاب کی حاجت ہوئی تھی تو اترا تھا. نماز کا وقت آیا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے اترا تھا. بس دو کاموں کے لیے اترا. پوری رات اپنے گھوڑے پر سوار رہا، اپنی ڈیوٹی دیتا رہا. اس جواب کو سن کر فرمایا قد اوجبت، جاؤ تم نے اپنی جنت واجب کر لی. ایک کام رات کا جنت دے والے. ایک رات کا کام تم نے اپنی جنت کو واجب کر لیا. جب کہ ذمہ داریوں سے بنتی ہے کامیابیاں، ذمہ داریوں سے کامیابیاں بنتی ہیں، راحتوں سے کامیابی نہیں بنتی، جان چرانے سے کامیابی نہیں بنتی، پیچھے رہ جانے سے کامیابی نہیں بنتی. اللہ مجھے توفیق دے، آپ لوگ توفیق. اب آپ حضرات ارادے کرو، اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. ہاں پیدل تقاضا ہے کہ پیدل جائیں گے کیونکہ اس میں زیادہ نفع ہے. ہاں ویسے جانا تو ہے ہر تقاضے پر، ہاں لیکن جس میں ہماری اور کام کی زیادہ مصلحت اور فائدہ ہو وہ زیادہ پیش نظر رہنا چاہیے. اب ہمت کر کے بتاؤ. ہمت کر کے بتاؤ یہ کس کا بتاؤ.